الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ عام طور سے 3 طرح کے لوگ مسجد کے اندر، جلسہ گاہوں کے اندر، کسی پروگرام کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مقرر کی، خطیب کی یا اس مجلس کی سجاوٹ کو، بناوٹ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا اس کو سنیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ جو کچھ بیان سننے کو ملے گا اس کو اپنے زندگی سے موازنہ کریں گے کہ ہم اس کے مطابق کتنا عمل کرتے ہیں یا کتنا عمل نہیں کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جو تیسری قسم کے لوگ ہیں یہ سب سے بہتر ہے۔ آپ نے جلسوں کے اندر، اجتماعوں کے اندر شرکت کی ہوگی۔ بہت سارا مجموعہ ایسا رہتا ہے جو پنڈال سے باہر رہتا ہے، وہ صرف وہاں کی سجاوٹ کو، بناوٹ کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں رہتا کہ ہم یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہیں، یہ جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے اندر ہمیں کیوں بلایا گیا ہے۔ تو بہتر وہی لوگ ہیں جو اس نیت سے اس پروگرام کے اندر شرکت کریں کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت بیان کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو نکاح کے خطبے کے اندر بیان کرتے ہیں۔ نکاح، خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے نور نظر، لخت جگر بچوں کا، بچیوں کا نکاح عقد مسنون کو سادگی کے ساتھ عطا کرتے ہیں، جس کے اندر رسم و رواج کی کوئی چیز، کوئی قید متعین نہیں ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ورنہ آج ہمارے معاشرے کے اندر رسم و رواج نے ایسی جڑ پکڑ لی ہے کہ جب تک ہم شادی کارڈ نہ چھپوا لیں ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ شادی کارڈ چھپوانے کا ایک ایسی الجھن ہے کہ ایک آدمی بعد میں ان کو بانٹتا پھرتا ہے۔ ہمیں اسی پر صبر نہیں آتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے بعد میں اطلاع کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کا نکاح طے کیا ہے، آپ کے پاس شادی کارڈ بھیجا ہے، آپ کو مل گیا یا نہیں ملا ہے۔ ہم رؤساء کی، حکماء کی، وزراء کی تاریخیں متعین کرتے ہیں اپنوں پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے، اور اس خالق قدوس کو، اس خداوند قدوس کو بھول جاتے ہیں جس نے وہ نور نظر، لخت جگر ہم کو عطا کیا ہے، جس نے وہ اس کو جوانی کی دہلیز تک پہنچایا ہے، جس نے یہ فرحت و انبساط کا لمحہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس نے وعیدات، اس کی وعیدات، تنبیہات کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اسراف کرنے والوں کو۔ وَلَا تُبَذِّرْهُمْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو بتائیے کہ ہم شیطان کے بھائی ہیں؟ محترم بزرگوں، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن رسم و رواج کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ وہ شادی کارڈ جو چند پیسوں کے اندر چھپ سکتا ہے، اس پر ہم کیا ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہر آدمی جو غریب سے غریب ہے وہ بھی
تقریباً 10 روپے کا ایک کارڈ چھپواتا ہے. اسے بانٹنے کی جھنجھٹ جو رہتی ہے وہ الگ رہتی ہے. ٹیلی فون پر رابطے الگ رہتے ہیں. آج کے دور میں تو ٹیلی فون پر بات بہت سستی ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم کچھ زمانے پہلے جائیں تو وہی ٹیلی فون کی کال بہت مہنگی بیٹھتی تھی. تو ان رسم و رواج سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہم رسم و رواج میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ خود بات یہ دین پوری ایک کتاب ہے. اس کے اندر حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پروگرام کیا گیا، ایک شادی کی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جو پروگرام 4 دن تک چلتا رہا، جس کے اندر ہر طرح کی ڈش تیار تھی، جس کے اندر ناچ گانا موجود تھا، جس کے اندر سنگیت کے پروگرام موجود تھے. دنیا کی جتنی خرافات تھی اس مجلس کے اندر موجود تھی. 4 دن تک وہ پروگرام چلا، کروڑوں روپے اس کے اندر خرچ کیے گئے. جب 4 دن کے بعد لڑکی رخصت ہو کر گئی اور رات کے اندر دلہے نے ڈور کو نوک کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، لڑکی نے صاف انکار کر دیا کہ تم میرے لیے اجنبی ہو، تم میرے لیے غیر محرم ہو. لڑکے نے فوراً تکبر میں کہا کہ ہمارے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، ہم نے 4 دن کا پروگرام کیا، اس کے اندر طرح طرح کی خرافات ہم نے کی، اور ہم تم کو یہاں لے کر آئے اور تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ کیا ہو، تم میرے لیے اجنبی ہو. اللہ رب العزت نے اس لڑکی کو دین کی تھوڑی بہت سمجھ عطا کی تھی. اس نے کہا کہ سب کچھ مانتی ہوں کہ تم نے سب کچھ کیا، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ نہیں ہوا. یعنی اصل مقصد جو نکاح تھا وہ ہمارے درمیان نہیں ہوا. مسلمان آج اتنے زیادہ خرافات کے اندر پڑ چکے ہیں. یہ پاکستان کا واقعہ اپنے علاقے کے اندر دور نہیں جائیں، اگر ہم شاشتی گارڈن کو بک کرنا چاہیں تو 1.25 لاکھ کے اندر بک ہوتا ہے. 1.25 لاکھ کے اندر صرف اور صرف گارڈن بک ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. وہی ہم اگر سادگی سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نکاح کریں گے تو کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ سہل سے سہل نکاح کرو، آسان سے آسانیاں نکاح کے اندر پیدا کرو. اور آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی چیز مشکل ہے تو وہ نکاح ہے. وہ کیا ہو گیا ہے؟ نکاح ہو گیا. اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نکاح کو کیا بناؤ؟ آسان بناؤ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو مشکل بنا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دیانت داری کو دیکھو، امانت داری کو دیکھو، دین داری کو دیکھو. صحیح ہے یہ بھی کہا کہ حسن کو دیکھو، مالدار دیکھو، نسب حسب نسب دیکھو، لیکن سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ دینداری دیکھو. دینداری ہم نہیں دیکھتے ہیں، مالداری ہم دیکھتے ہیں، حسن ہم دیکھتے ہیں. جو اصل مقصد ہے ہم اس کو کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. ہم اپنی شادی کے لیے سواستی گارڈن جیسے کیا کرتے ہیں؟ گارڈن کو بک کرتے ہیں. فضول خرچی ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. مجلس کے انعقاد کے لیے وہ گارڈن بک کیا جاتا ہے. اس گارڈن کے اندر ہم 1000 1500 2000 لوگوں کو دعوت کے لیے بلاتے ہیں. اس کے اندر مرد عورت ایک ساتھ شرکت کرتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے ہیں. ہم اختلاط کر دیتے ہیں، مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں، اور اسی گارڈن کے اندر ہم نکاح کا انعقاد کرتے ہیں. اور نکاح کے اندر آپ جانیں، آپ نے بھی شرکت کی ہے، ہمارے یہاں سے دور نہیں ہے. منجھیڑے کا میں مانتا ہوں کوئی انسان ایسا باقی نہیں ہوگا جو سواستی گارڈن کے اندر شادی اٹینڈ کرنے نہ گیا ہو. سب گئے ہوں گے الا ماشاء اللہ. اگر کوئی نہ گیا ہو تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا. بتائیے جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے لیے اس گارڈن کو بک کیا گیا ہے، 500 1000 1500 آدمیوں کو دعوت دی گئی ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ ہم نے اپنے لڑکی کا یا اپنے لڑکے کا نکاح کیا ہے، اس کا پروگرام ہم اس گارڈن کے اندر کر رہے ہیں. اور جس وقت نکاح ہوتا ہے قاضی کے پاس 2-4 آدمی ہوتے ہیں، امام کے پاس کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 2-4 آدمی ہوتے ہیں. سارے آدمی آتے ہیں، کھاتے ہیں اور کھا کر چلے جاتے ہیں. انہیں اس بات کا علم نہیں کہ نکاح بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اور ہم لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں. اگر کسی کو دعوت نہ دی، خاص طور سے پھوپھا ہو یا بہنوئی ہو، تو وہ پوری شادی کے اندر ناراض پھرتا ہے کہ مجھے تو پوچھا ہی نہیں تیرے گھر والوں نے. اور جو ہماری بہن رہتی ہے، ہماری پھوپھی رہتی ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ ٹارچر کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے کہ تیرے گھر والے اتنے وہ ہو گئے کہ بتا پھوپھا کو نہیں پوچھ رہے ہیں، میں آج سے تیرے گھر نہیں جانے گا. محترم سامعین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں
جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی جنت کی کہ تم پر کیا ہو گئی، جنت واجب ہو گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قمیص پر ایک دھبا دیکھا اور عرض کیا کہ عبد الرحمن یہ کس طرح کا نشان ہے، یہ نشان آپ کے کپڑوں پر کس طرح سے پڑا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے نکاح کیا ہے، اور نکاح کے وقت جو خوشبو لگائی تھی، جو عطر لگایا تھا، یہ اس کا نشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نزدیک دنیا کے اندر کوئی معزز آدمی نہیں ہو سکتا اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہونا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے اور نکاح کر لیا، مجھے بتایا بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کے اندر کیا کرے، برکت کرے، اور آپ سے کہا کہ ولیمہ کرو، چاہے کیا کرو، ایک ہی بکری کا کرو، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرو، چاہے پاپے کا کر دو، کیسے کر دو، چاہے پاپے کا کر دو، لیکن ولیمہ کر دو۔ اور ہمارے یہاں ولیمہ جب تک نہیں ہوتا جب تک 3 ڈش کس کی نہ ہو، سالن کی نہ ہو، کم سے کم ہے آج کے دور کے اعتبار سے۔ محترم سامعین مجھے بتائیے، ایک سے بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ نہیں، ایک سالن سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کم سے کم 3-4 سالن ہم اس کے اندر انوائٹ کرتے ہیں کہ جب تک 3-4 سالن نہیں ہوں گے ہماری ولیمہ اور ہماری شادی صحیح نہیں ہوگی۔ کتنا ہی کھلا دو، کتنا ہی فضول خرچی کر لو، باراتی جب آئیں گے کھائیں گے چلے جائیں گے، اسی دن ترچا کریں گے کہ یار وہاں گئے تھے 10 طرح کا کھانا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہی پیسہ اگر بچا کر ہم کسی غریب لڑکی کے نکاح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے بھی برکت کرے گا اور اس کا ثواب بھی کیا کرے گا، ہمیں عطا کرے گا۔ آج ہم لوگ رسم و رواج میں بہت زیادہ پھنس چکے ہیں، ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہماری لڑکی رہتی ہے اس وقت ہمیں شریعت یاد آتی ہے، اس وقت کیا آتی ہے، ہمیں شریعت یاد آتی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں دینا، ہمیں یہ بھی نہیں دینا، شریعت کے اندر یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، عام آدمی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو معاشرے کے اندر دیندار ہونے کے نام سے جانتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں، بہت سے مفتی کہلاتے ہیں، بہت سے وہ ہوتے ہیں جو جماعت کے ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں۔ جب ان کی لڑکیوں کا نکاح ہوتا ہے تو انہیں شریعت یاد آتی ہے، انہیں کیا یاد آتی ہے، شریعت یاد آتی ہے کہ شریعت کے اندر سادگی کو کہا گیا ہے۔ اور جب انہی کے یہاں لڑکوں کا نکاح ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں گاڑی بھی یہ والی چاہیے، ہمارا لڑکا ہے ہم کیسے جھک جائیں گے؟ تو جب لڑکی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، شریعت کو دیکھتے ہیں، اور جب لڑکا آ جائے تو ہمیں شریعت نظر نہیں آتی ہے، پھر تو ہمیں سب کچھ چاہیے۔ محترم سامعین، جہیز کے اوپر، شادیوں کے اوپر کہ ہمیں وہاں یہ نہیں ملا، ہمیں وہاں یہ نہیں ملا، بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی 7 لڑکیاں، ایک آدمی کی کیا 7 لڑکیاں، میں خود جانتا ہوں، اس نے 2 لڑکیوں کا نکاح کرا، ایک کو بھی گاڑی نہیں دی، اس نے ایک کو بھی گاڑی نہیں دی۔ جہاں سے 2 جگہ سے بارات آئی تھی وہاں دونوں خاندان والے ناراض ہو گئے کہ ہمارا لڑکا اتنا بڑا ہے، ہمارا لڑکا ڈاکٹر ہے، ویسے گاڑی نہیں ملی ہے۔ اس باپ کے حالات اچھے نہیں تھے۔ بیٹی بھی کتنی، 7، جس کی 7 بیٹیاں ہوں اس سے معلوم کرو کہ وہ گاڑی دینے کی حیثیت اگر اس کی نہ ہو۔ باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو سب کچھ دوں، لیکن خاندان والے کیا ہو جاتے ہیں، لڑکے کے نو بتاؤ اگر کہیں اور کرتے اور تیرا لڑکا ڈاکٹر ہے تو ہم تجھے یہ دلواتے، ہم تجھے یہ دلواتے، تو وہ باپ ناراض، اس کے خاندان والے کیا ہو گئے، لڑکے کے ناراض ہو گئے اور کہا کہ جب تیسری کی شادی کرے گا ہم تجھے جب بتائیں گے، تو نے ہمیں تو کچھ نہیں دیا، ابھی تو 5 باقی ہے نا، جب تیسری کی شادی کرے گا ہم تجھے جب بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ جو تیسرا داماد ملا اس نے 1 چمچ بھی نہیں لیا، اس نے کیا کرا، ایسا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ تیسرے داماد نے کیا نہیں لیا، 1 چمچ بھی نہیں لیا، جی مجھے 1 چمچ بھی نہیں چاہیے۔ یہی نیٹور کا واقعہ کہیں دور کا نہیں ہے، ہمارے ہی علاقے کا ہے، میں خود جانتا ہوں۔ اور ایک واقعہ اور کہ آدمی جب نکاح ہمارے یہاں رشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب چیز پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے۔ کسی مسلمان نے یہ پوچھا کہ بھئی نماز بھی پڑھتا ہے،
کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے؟ میری زندگی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکا اپنی بہن کے لیے رشتہ کرنے کے لیے آیا ہمارے خاندان کے اندر، میں خود موجود تھا۔ تو اس نے جب اس سے کہا گیا، عام طور سے ہم خود بھی کہتے ہیں کہ بھائی لڑکے سے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو، ابھی یہی تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو لڑکی کے بھائی نے صرف 2 سوال کرے کہ بھائی نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں پوچھنا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ روزی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، آج یہ 50,000 کماتا ہے، آج کیا کرتا ہے یہ 50,000 کماتا ہے، جب کل میری بہن اس کے ساتھ آ جائے گی، اس کے نکاح میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی روزی چھین لے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی چھین لے۔ تو جو چیز اہم ہے میں اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کیا کر رہا ہوں؟ سوال کر رہا ہوں کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور جو ہمارے لیے دینداری ہے ہم نے کیا کر دیا ہے؟ اس کو بھلا دیا ہے۔ ہم لوگ دینداری سے کیا ہو گئے ہیں؟ دور ہو گئے ہیں۔ کسی طرح نکاح کا مسئلہ آ جائے تو جتنی خرافات ہیں، بتائیے آج مسلمان کون کون سی خرافات نہیں کرتے ہیں؟ کئی ہزار کے تو ہم پٹاخے شادی کے اندر پٹکا دیتے ہیں، ڈی جے کے اوپر کئی ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، پھلواڑی کے اوپر کئی ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر ان سب روپے کو ہی دیکھا جائے تو کسی غریب کی بیٹی کیا ہو سکتی ہے؟ کسی غریب کی بیٹی کا آسانی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، ہمیں خرافات سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو کیا کرو؟ نکاح کو آسان بناؤ، جتنا آسان ہو سکتا ہے اتنا آسان بناؤ۔ اور ہم نے نکاح کو کیا بنا دیا ہے؟ مشکل بنا دیا ہے۔ آدمی اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خرچے اتنے ہیں، اگر کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے مثال دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے نبی کے کتنے قریبی ہیں لیکن ناراض نہیں ہوئے۔ جو کام ہے آدمی سادگی سے کیا کر لے؟ اس کو کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، رسم و رواج سے ہمیں نکلنے کی حفاظت فرمائے، نکلنے کی عادت بنائے۔ وآخر دعوانا